وَاعْتَصِمُوا، اعتصام ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور بچہ اپنی ماں کو جب مضبوطی سے آ کر پکڑتا ہے خطرے سے بچنے کے لیے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں مفہوم میں ایک طرح سے یہ چیز شامل ہے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مضبوطی سے تھام لو۔ کسے تھام لو؟ حبل اللہ۔ حبل اللہ، حبل کا مطلب ہوتا ہے رسی، اس کی جمع ہوتی ہے حبال۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی جو جادوگر اپنی رسیاں پھینکتے ہیں تو وہاں یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو رسی جو ہے یہ عربی زبان میں اس کا بہت یوز ہے، جو ہم ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں سبب، جس سے پھر اردو میں بھی بنتا ہے اسباب۔ تو وہ بھی رسی ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر کوئی کنویں میں گر جائے تو رسی ڈال کے اس کو کھینچا جاتا ہے، یا جیسے ہمارے کو پہما جاتے ہیں ماؤنٹینئرس، تو انہوں نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ رسی باندھی ہوتی ہے اپنی پروٹیکشن کے لیے۔ تو رسی کے ذریعے رسائی ہوتی ہے، جو اردو میں رسائی کا لفظ بھی ہے۔ رسی کا پھر جو مختلف مطلب استعمال ہوتے ہیں، یہ حبل کے لفظ کا ایک مطلب بنتا ہے معاہدہ۔ جب آپ کسی کے ساتھ کنیکشن ہو جاتا ہے، ایک سرے پہ آپ، ایک دوسرے سرے پہ کوئی اور، تو اس کے لیے بھی آج ہی کی کلاس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے یہ لفظ دوبارہ استعمال ہوگا۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد کئی ہو سکتے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جس نے اللہ کو تھاما، اللہ کو تھامنے کے لیے پیچھے بات ہو رہی تھی، اور اس سے بھی انڈرسٹوڈ یہی تھا کہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تو ان چیزوں سے بالا تر ہے کہ کوئی اس کو چھو سکے، اس سے بھی مراد اللہ کی شریعت، اللہ کا دین۔ تو یہاں خاص طور پہ حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، کہ آپ نے فرمایا کہ جان رکھو، اور میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، اللہ عز و جل کی، اور وہ جو کتاب ہے وہ حبل اللہ ہے، وہ اللہ کی رسی ہے۔ جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پہ ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ گمراہی پہ ہے۔ تو اس حدیث سے تو یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ حبل اللہ سے مراد اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک۔ اور اس رسی کو پکڑنے کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ جو تمہارے علماء ہیں جنہوں نے 9 یا 14 علوم حاصل کیے ہیں وہ اس رسی کو تھام لیں، نہیں، یہ کہا گیا ہے جمیعاً، سب کے سب اس رسی کو تھام لو، اور لا تفرقو، اور فرقہ فرقہ مت ہو، پراگندہ نہ ہو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو۔ ڈاکٹر ملک غلام رضا اس کی جب تفسیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم کہیں کہ تم محنت کرو اور کامیاب ہو جاؤ، تیاری کرو اور پیپر پاس کر لو۔ تو یہ جو اور ہوتا ہے یہ اس سینس میں ہوتا ہے کہ جس کا نتیجہ یہ ہوگا، یعنی یہ اس سینس میں نہیں ہے کہ یہ ایک علیحدہ بات ہو رہی ہے اور یہ ایک علیحدہ بات ہو رہی ہے، یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تو کہ تم فرقہ فرقہ نہ ہو، محنت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو تھامو گے تو فرقہ فرقہ نہیں ہوگے۔ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم دیکھیں پریکٹیکلی سپیکنگ، میں نے تو دو جماعتیں کہہ لیں، گروہ کہہ لیں، دیکھے ہیں جنہوں نے اس چیز کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے۔ ایک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں، ان کی جو تنظیم پوری وہ ہے ہی قرآن کے اوپر بیسڈ، اور ایک ہیں ڈاکٹر فرد ہاشمی، ان کی بھی الہدا جو ہے وہ اس کے گرد گھومتی ہے۔ باقی بھی لوگ ہوں گے واللہ عالم، مجھے نہیں مانا، انڈیویجول لیول پہ لوگ کوشش کرتے ہیں، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ آج یہ کوشش شروع ہو گئی ہے۔ جس زمانے میں ہم بڑے ہو رہے تھے، اسکولوں کالجوں میں پڑھتے تھے، تو وہاں اکثر گھروں میں یہ کانسیپٹ نہیں تھا، اور شاید آج بھی بہت سارے گھروں میں ترجمے والا قرآن اویلیبل نہیں ہوتا، لیکن لوگ اب کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ ہماری کلاس ہو رہی ہے، اس طرح سیکھنے کی خواہش لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے۔ اور اگرچہ بہت سارے علماء یہ منع کرتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ نے قرآن خود سے نہیں پڑھنا، حالانکہ خود سے تو آپ پڑھ ہی نہیں رہے،
مثال کے طور پہ اگر کوئی ترجمے سے قرآن شریف پڑھ رہا ہے، چاہے وہ مودودی صاحب کا ترجمہ ہے یا ڈاکٹر طاہر القادری کا ترجمہ ہے یا جس کا مرضی ہے، تو آپ تو ان کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں نا. اب آپ پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کوئی چیز سمجھ بھی آئے گی، اور جو چیز سمجھ آئے گی تو اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں ایشو کیا ہے؟ جو بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں کیا ان میں غلطیاں نہیں ہوتی؟ کیا ان کا آپس میں مکمل اتفاق ہوتا ہے ہر آیت کے ترجمے کے اوپر کہ اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے؟ ترجمے میں ویسے جنرلی اتفاق ہی ہوتا ہے، ترجمے میں پرابلم ویسے بہت کم ہے. بٹ تفسیر کے اندر اتفاق تو نہیں ہوتا، ہر انسان اپنے انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے تفسیر کرتا ہے، تو مسئلہ تو وہاں پہ بھی حل نہیں ہوتا. تو یہ سوچنے والی چیز ہے کہ اگر تو یہودی عیسائی آپ کو آ کر کہیں نا کہ بھائی آپ نے قرآن نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جائیں گے، تو آپ کو بڑا غصہ آئے گا. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب اتاری اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھنا گمراہ ہو جائیں. جب اپنے علماء آ کے کہہ دیتے ہیں نہیں 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 آپ نے قرآن نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ نے مفتی صاحب سے جا کے پوچھنا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں گے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ غور کریں تو مثال کے طور پہ حنفی ہیں یا دیوبندی ہیں، دوسری طرف اہل حدیث ہیں، تیسری طرف کوئی اور ہیں، انہوں نے کس کتاب کو پکڑا ہوا ہے؟ آپ غور کریں گے تو ہر ایک نے اپنی اپنی کتاب بنائی ہوئی اور بیسیکلی اپنی فقہ کو پکڑا ہوا. آپ کو وہ بتائیں گے کہ یہ جی نماز کے اندر اگر آپ نے آستین آپ نے موڑ لی تو یہ مکروہ تحریمی ہے. آپ کہیں اچھا جی یہ مکروہ تحریمی کہاں سے ہے؟ تو بتائیں گے کہ وہ فلانی فقہ کی کتاب ہے، اس میں یہ مکروہ تحریمی ہے، اس لیے نماز پڑھتے ہوئے آستینیں نہ موڑو. اور مثلاً پوائنٹ کے پوائنٹے جو ہے نا یہ فولڈ کرنا بہت پرابلم ہے کیونکہ تو مکروہ تحریمی ہے. اب آگے کہاں ہے وہ کسی فقہ کی کتاب میں ہے، تو اب ان کا جو فوکس ہے وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ اس کی بجائے ان کی اپنی کتاب ہے. اگر آپ اہل حدیث کے پاس جائیں گے ان کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. ایشو یہ ہے کہ مثلاً صحیح بخاری بھی ہے، جو حدیث کی کتابیں ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ اقوال ان میں درج ہیں اور وہ قرآن کی تفسیر ہے تو ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے، اور قرآن شریف کا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے ہی وہ. لیکن اگر مضبوطی سے آپ بخاری شریف کو پکڑ لیں یا مضبوطی سے آپ درر المختار کو پکڑ لیں یا مضبوطی سے فضائل اعمال کو پکڑ لیں، کسی بھی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا کیا یہ نتیجہ ہوگا کہ تم آپس میں فرقہ فرقہ نہیں ہوگے؟ تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر فرقہ والا اپنی کتاب کو پکڑ لے گا، اور پریکٹیکلی یہی ہو رہا ہے. ہر فرقے والے نے اپنی اپنی کتاب پکڑی ہوئی ہے اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے. اور کلیم یہ ہے یا غلط فہمی یہ ہے کہ جی وہ ہم نے اگر فضائل قرآن پڑھے تو اصل میں دیکھیں ہم قرآن ہی کی تو فضائل بیان، مطلب فضائل قرآن تو فضائل قرآن ہے نا، قرآن تو قرآن ہے. اور اگر آپ نے کسی کو نصیحت کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے، تو تبلیغ کرنے کے لیے یہی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے جو ڈراوے سے ڈرتا ہو. اور یہ میں اس لیے میرا ڈسکس کروں کہ پچھلی بار یہ ڈسکشن بھی ہوئی تھی کہ نہیں نہیں وہ تو ہم نے امر بالمعروف نہیں اور منکر کرنا ہے جو اگلی آیتوں میں آ بھی رہا ہے، تو اس کے لیے ہم جو ہے نا کوئی آسان کتاب استعمال کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا کہ قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے، اور جو ڈرتا ہے اس کو نصیحت کریں. ویسے جو نہیں بھی ڈرتا اس کے لیے بھی ہے وذکر بھی، اور اس قرآن کے ذریعے اب یہاں اس مراد قرآن ہے، نصیحت کیجیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جان اپنے کیے کے پاداش کو پہنچ جائے، اس میں مبتلا ہو جائے اس کے انجام میں. مگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں اصل میں قرآن شریف جو ہے نا وہ تو بہت مشکل ہے، وہ تو اول تو سمجھ ہی نہیں آتا، اور اگر ہم لوگوں کو قرآن بتائیں گے نا تو ان کو بھی سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے لوگوں کو ناظرہ پڑھا دیتے ہیں اور لوگوں کو حفظ کرا دیتے ہیں تاکہ ان کو قرآن پڑھنا آتا ہو اور حفظ بھی ان کو اچھی طرح ہو. اب پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. کیا قرآن سیکھے اور سکھائے کا مطلب ناظرہ پڑھنا ہو سکتا ہے؟ وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو لوگ قرآن کے مخاطبین تھے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر رہے تھے وہ تو عرب تھے، تو انہیں تو ناظرہ پڑھنا، یعنی اگر پڑھنا نہیں آتا ہوگا تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن انہیں قرآن کی عربی پڑھنی تو آتی تھی نا، یا سن کے بولنی تو آتی تھی ریپیٹ کرنی، اور انہیں اس کا مطلب بھی سمجھ آتا ہوگا. اب سیکھنے سکھانے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جائے کہ قرآن آپ سے کیا چاہتا ہے، اس چیز کو سیکھا جائے. وہ یہ تو نہیں ہو سکتا جو مولوی صاحب آ رہے ہیں کہ چلو بچوں یہ الف با تا اور بچے پیچھے بچے پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد کئی سال ان کو نورانی قاعدہ پڑھنے میں اور ناظرہ پڑھنے میں لگتے ہیں. تو اس حدیث کا مطلب تو یہ نہیں ہے.
نہ ہی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کو اچھی طرح ناظرہ کر لو، اس کو پھر اگر کوئی توفیق اللہ دے دے تو بچوں کو حفظ کرا دو، جو اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ اور بہت ضروری اور بہت بابرکت ہے، اور اس کا بے شمار ثواب ہے بچوں کو قرآن حفظ کروانے کا۔ لیکن یہ حفظ کرنا تو اس کا مطلب نہیں ہو سکتا نا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ناظرہ پڑھتے رہو یا اسے مردے بخشاتے رہو، یا جب وہ بیٹی کو رخصت کرنے لگو تو اس کے سر کے اوپر قرآن رکھ لیا کرو، اس وقت مضبوطی سے پکڑ لیا کرو اور بچوں کو نیچے تو گزار دو۔ تو قرآن کے ذریعے تو اپنے آپ کو اور دوسرے کو نصیحت کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اور قرآن کو کیسے پڑھنا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور تلاوت کرنے کے حق کا مطلب خوبصورت آواز سے تلاوت کرنا نہیں ہے، صحیح صحیح تلفظ سے، یعنی وہ تو ضروری ہے ہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ایسے تلاوت کرو جیسے حق ہے، کیونکہ کائنات کے خالق نے تمہیں یہ کتاب بھیجی ہے۔ مگر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، اصل میں کتاب بڑی مشکل ہے، تو ہم بجائے قرآن پڑھانے کے لوگوں کو مثلا فضائل قرآن پڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کرنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کیا نصیحت کرنے کے لیے، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم نے جب نصیحت اور تبلیغ کرنی ہے نا، ہم نے قرآن سے نہیں کرنی، ہم نے اپنے بزرگوں کے ذریعے سے کرنی ہے، اپنی فقہ کی کتاب سے کرنی ہے، ہم نے کسی اور کی چیز کو، اور کسی اور چیز کو استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، یہ تو مضبوطی سے تھامنے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کا سینٹر سٹیج پہ کیا ہے، کیا آپ جو بھی آپ کی درس تدریس ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب جب درس تدریس کرتے تھے تو وہ جنرل ٹاپک کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، کوئی امریکی عالمی استعمار کے اوپر بھی لیکچر دے دیں گے تو دیٹ از فائن، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فرحت ہاشمی جب کوئی درس کریں گی تو ساس بہو کے تعلقات میں بھی لیکچر دے دیں گی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن فوکل پوائنٹ کیا ہے، یا جو میجر آپ کا درس تدریس کا وقت استعمال ہوتا ہے، کیا وہ قرآن شریف پر استعمال ہوتا ہے یا کسی اور کتاب پر استعمال ہوتا ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو آسان کر دیا ہے، اور میں اس کی ایک ہماری اپنی ایک ذاتی مثال ہے اور بڑی آسان مثال ہے۔ جب میں پہلی دفعہ حج پر گیا تو ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا، بالکل ینگ، 20-22 سال کے تھے، اب تو خیر بڑے ہو گئے، بڑے اچھے صاحب ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب ہم مینا میں ہوتے تھے، جس میں ہم سب لوگ اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے اور 3-4 دن ہوتے تھے، اور لوگ وہاں پہ گپے مار کے ٹائم ویسٹ کر دیتے تھے، کچھ لوگ تسبیح وغیرہ پڑھ لیتے تھے، وہ قرآن شریف کھول کے بیٹھ جاتا، اور وہ ایک قرآن تھا، پتہ نہیں کس کا تھا، لیکن نیچے نا اس میں بس حدیثیں دی ہوتی تھیں، اگر تفسیر میں کوئی حدیث ہے، باقی زیادہ تفسیر نہیں ہوتی تھی، تو وہ عربی پڑھتے تھے، ترجمہ پڑھتے تھے، اور اگر کوئی تفسیر ہوتی تو وہ پڑھ دیتے تھے، وہ پڑھتے رہتے تھے، اور ہم کئی لوگ بیٹھ کے خیمے کے اندر تقریباً 30-40% لوگ سنتے رہتے تھے، اور وہ انٹرسٹنگ بھی ہوتا تھا، اس میں مزہ بھی آتا تھا، اور ظاہر سی بات ہے پھر قرآن کی تعلیم بھی ہوتی تھی۔ پھر جب میں دوسری دفعہ حج پر گیا تو میں نے بھی یہی کام کیا، اور ہم نے کیا کیا، مثلاً ایک دن بیٹھے اور ہم نے سورہ یوسف پڑھ دی، اب عربی پڑھتے جائیں یا ساتھ ترجمہ پڑھتے جائیں، وہ اتنے سارے لوگ اکٹھے ہو کے غور غور سے سن رہے ہیں۔ پھر ہم نے سورہ کہف بھی پڑھ لی، پھر ہم نے سورہ نور بھی پڑھ لی، تو ترجمہ بھی پڑھ لیا۔ اب کسی کو قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ کر سنانے میں کون سی مشکل چیز ہے؟ ترجمے تو لوگوں نے کیے ہیں، اور آپ کسی کا ترجمہ لے لیں، آپ اپنے فرقے کے حساب سے بے شک کوئی ترجمہ لے لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مولانا مودودی کا ترجمہ کافی نیوٹرل ہے، ساری ترجمے ویسے جنرلی ترجمے نیوٹرل ہوتے ہیں، تفسیر میں لوگوں کے پھر اپنے پوائنٹ آف ویو آتے ہیں، تو آپ کسی کا بھی ترجمہ پڑھ لیں جو آسان ہے، اور لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنائیں۔ تو جب آپ کی جو بھی محفل ہو، خاص طور سے جو دینی محفل ہو، ویسے تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت دین سے ہٹ کے بھی ہے، یہ کوئی، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی جماعت کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، مطلب خدا نہ خواستہ کو یہ مطلب نہیں کہ تبلیغی جماعت والے کو برے لوگ ہیں، وہ ہم سے بہت بہتر لوگ ہیں، کیونکہ اللہ کی خاطر گھر سے نکلتے ہیں، اور اس کے لیے لوگوں کو جا جا کے ان کے دروازوں پہ دستک دے کے، اور آگے سے کوئی اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، کوئی بدتمیزی کرتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے برداشت کرتے ہیں، کئی کئی دن کے لیے گھر چھوڑ کے جاتے ہیں، تو کوئی ہمارے لیے نہیں کر رہے ہوتے، نہ ہی وہ کوئی ناموری کے لیے کر رہے ہوتے، کیونکہ وہ تو لاکھوں لوگ ہیں تبلیغ کے اندر، تو تبلیغ کے اندر ایک عام آدمی بن کے شامل ہونے میں تو کوئی آپ کی مشہوری اور وہ بھی نہیں ہوتی، تو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور بڑے اچھے لوگ ہیں۔ لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں، اصل مقصد یہ ہے، تو چاہے کوئی دینی جماعتیں ہوں، اگر انہوں نے اس قرآن کو
سینٹر سٹیج نہیں رکھا ہوا تو ان کو رکھنا چاہیے. یہ اس آیت کی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے. کسی کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہو کہتے ہیں قرآن کی بے فضائل قرآن بھی پڑھ لیں تو یہ آیت کا مقصد پورا ہو جاتا ہے, تو ٹھیک ہے, ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. دوسرے دنیاوی لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے بچوں کو کہاں پڑھاتے ہیں قرآن. کتنا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے اسکول میں جائیں جہاں پر قرآن ان کو پڑھایا جائے, قرآن کا مطلب کرنا, ترجمہ کرنا انہیں آئے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے اسکول میں چلے جائیں جہاں جا کے پتہ نہیں کون سی ڈگری مل جائے گی, اور اس سے پتہ نہیں کون سا ان کو بزنس اچھا کر لیں گے یا جاب اچھی مل جائے گی. وہ اپنی جگہ ہے, اس کے لیے بھی ایفرٹ کرنے سے کو منع نہیں کر رہا, لیکن انسان کی زندگی میں جو سینٹر سٹیج ہے وہ قرآن شریف کی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ خدا کا پیغام ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس قرآن کی مدد سے انسان نے یہ آخرت کا سفر طے کرنا ہے. ساری ہدایت اس قرآن کے اندر ہے. قرآن کو چھوڑ دیں گے تو کہیں کوئی ہدایت نہیں ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے اس کو پکڑ لیا وہ ہدایت میں ہیں, جنہوں نے ان کو چھوڑ دیا وہ گمراہی میں ہیں. تو اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے, خود میں نہیں پڑھتے, سمجھتے بھی نہیں ہیں, تو پھر ہم ایسے مسلمان پیدا نہیں کر رہے جن کو آگے جنت ملنے کا امکان ہو. تو ہمیں امکانی کوشش کرنی چاہیے اپنے بچوں کو آگ سے بچانے کی. اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے, اور یہ ہماری سیاسی زندگی میں بھی یہی امپورٹنٹ ہے. جب پولیٹیکلی مسلمان اس کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ فرقہ فرقہ ہو جاتے ہیں, پھر ان کے اندر جمعیت قائم نہیں رہتی. جس وقت مسلمان اس کتاب کو پکڑے ہوئے تھے تو وہ اسٹرانگ تھے, دنیا ان سے ڈرتی تھی. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اوپر, اللہ پر, کم تمہارے. تو عربی میں تو علیکم ہوگا, لیکن ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو ہم کر دیں گے اپنے اوپر. انگریزی میں کریں گے تو اس میں آن یو ہی ہوگا, کیونکہ انگریزی میں اپنے نہیں ہوتا, عربی میں بھی نہیں ہوتا. اردو میں کیونکہ ہمیں ایسے سچویشن میں اپنے محاورے کے حساب سے ترجمہ کرنے کا. اور یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اوپر, از جب کن تم تھے, اعداءن, این دال واؤ, اس کا مطلب ہوتا ہے عداوت, دشمنی ہونا, اور پھر اس سے اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے عدو. عدوون کی جو پلورل ہے وہ ہے آدھا, تو آدھا کا مطلب ہے دشمن. الفا کا جو مطلب ہے یہ الف لام اور فے. الف لام فے میں ایک تو مفہوم پایا جاتا ہے الفت کا, یعنی آپس میں محبت ہونا, اور ایک اس میں مفہوم پایا جاتا ہے جوڑنے کا. الف لام اور فے, اس کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا, اور اس سے پھر جو باب تفعیل بنتا ہے نا, اس کا وہ ہوتا ہے تالیف. یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تالیف جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مؤلف. یہ آپ نے کئی کتابوں کے باہر لکھا ہوا دیکھا ہوگا مؤلف. تو ایکچولی مؤلف اسے کہتے ہیں یا تالیف اسے کہتے ہیں کہ جب آپ مختلف جگہوں پر کسی اور کی لکھی ہوئی چیزوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں. جب اکٹھا کر دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ تالیف کی گئی ہے, یہ تحریر نہیں ہے, یہ مصنف نہیں ہے, بلکہ یہ مؤلف ہے جس نے مختلف چیزوں کو جمع کیا ہے. تو مؤلف کا یا الفا کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو جمع کرنا, جوڑنا. تو الفا بین قلوبکم کا مطلب ہو جائے گا تمہارے دلوں کے درمیان جوڑ دیا, یعنی تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. یہ جو لفظ ہے نا اصبحا, یہ ہے صبح یصبح, اس کا مطلب ہوتا ہے صبح کے وقت نمودار ہونا. تو اصبحا کا مطلب ہوتا ہے صبح کرنا, صبح کے وقت داخل ہونا, یا صبح کرنا کسی حالت میں. تو پھر اس کا استعمال ہو جاتا ہے کہ اس حال میں ہونا, ہو جانا. پھر یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے شفا. شفا کہتے ہیں کنارے کو, اور اس سے ایک لفظ بنتا ہے شفاتن. شفاتن کہتے ہیں ہونٹوں کو, جس سے پھر پلورل ہے شفتینی. اور اردو میں بھی ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں لب دریا. لب دریا کا مطلب ہے بالکل دریا کے کنارے. تو یہ آخری کنارے کو کہتے ہیں شفا, بالکل آخری کنارہ. حفرہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گڑھا, اور نقدہ ینقضو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو چھوڑ دینا, اور انقضا پھر باب فعال ہوگا, اس کا مطلب ہو جائے گا کسی کو چھڑا لینا. تو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اوپر, اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ, جب تم دشمن تھے.
کس کے دشمن تھے؟ یہ انڈرسٹوڈ ہے، اپنے آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے جوڑ دیا تمہارے دلوں کو. فَأَصْبَحْتُمْ، پھر تم ہو گئے. اصبح وہ ہو گیا، اصبح وہ ہو گیا، اصبحتم تم ہو گئے. بِنِعْمَتِهِ، اس کی نعمت سے، اخواناً بھائی بھائی. عربوں کے ہاں اتنا خون ریزی تھی، اتنی لڑائی تھی، اتنے وحشی تھے، وہ بات بات پر لڑتے تھے. تو اللہ نے پھر انعام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اور وہی آپس کے دشمن جو ہیں وہ بھائی بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ، اور تم تھے، کانا وہ تھا، کنتم تم تھے، عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، گڑھے کے کنارے پر، من الناری، آگ کے. یعنی تم ایک آگ کے گڑھے کے کنارے کے اوپر تھے، تم آگ میں گرنے والے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ، تو اس نے بچا لیا تم کو، منہا، اس میں گرنے سے. یعنی اس سے مراد یہ کہ اس میں گرنے سے، تو تم ایک آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے، اور اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، اور اپنے فضل سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. یہ کیسے تھے؟ اس کی انہوں نے مسدس حالی میں ایک تصویر کشی کی ہے، مسدس حالی میں، مولانا حالی نے. اور یہ ان کا بالکل، یہ تاریخ کی کتابوں سے یہ ثابت ہے. نہ ٹلتے تھے ہرگز، جو اڑ بیٹھتے تھے سلجھتے نہ تھے، جب جھگڑ بیٹھتے تھے، جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو صدہا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے. بلند ایک ہوتا تھا گرواں شرارہ، تو اس سے بھڑک اٹھتا تھا ملک سارا. وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی، صدی جس میں آدھی انہوں نے گوائی. یہ ایک لڑائی تھی جو اس بات میں لڑائی ہوگی کہ تم نے گھوڑا آگے کر لیا ہے، کوئی پتہ نہیں دوڑ کے اندر یا کیا، تو 50 40 40 سال یہ لڑائی چلتی ہے. کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا. تو یہ ان کی حالت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، ان کو دلوں کو جوڑ دیا، اور ان کو اپنی نعمت سے بھائی بھائی بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ اپنی حالت کو یاد کرو، آج اللہ کا فضل یاد کرو، اور اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، تاکہ دوبارہ یہ کام نہ ہو، پھر تمہارے میں کوئی اختلاف نہ ہو، پھر تم فرقہ فرقہ نہ ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کتاب کو بھی میں چھوڑ دیا گیا تو مسلمانوں کے اندر انتہا درجے کی دشمنی پیدا ہو گئی، اور ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کو بھی لوگ تیار ہو گئے. اور یہ عبداللہ بن سبا نے شاید شروع کرائی تھی شیعہ سنی کی لڑائی، اس کو تو اب 12 صدیاں گزر گئی ہیں، وہ چلی آ رہی ہے، اور اس میں لوگ اس حد سے گزر جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. اور ایون اس کے آگے بھی، جو جب یہ نہیں ہوتی درمیان میں، تو لوگ فرقوں میں بھی بٹ جاتے ہیں. لوگ زبان کی بنیاد پہ بھی، لسانی بنیاد پہ بھی ایک دوسرے سے تعصب کرنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ ملک کی بنیاد پہ تو خیر اب کامن ہے، اس کو تو ساری دنیا ایکسیپٹ کر لیتی ہے کہ ایک ملک اور دوسرے ملک میں مسلمانوں کی اگرچہ ہوں اور جنگ ہو رہی ہے، تو نیشن اسٹیٹ کے طور پہ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں تو مسلمانوں میں تو کبھی لڑائی نہیں ہو سکتی. اور عام مسلمانوں میں بھی لڑائی نہیں ہوتی. ہم سڑک پہ چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، آپ کی کسی سے گاڑی سے ٹکر ہوگی، اس کی غلطی تھی یا آپ کی غلطی تھی، مانتا تو کوئی ہے نہیں کہ کس کی غلطی ہے. تو اس وقت ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے خوبصورت طریقے سے بات کرو، ایسے طریقے سے بات کرو کہ اللہ تعالیٰ جو آسمانوں سے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھے تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس نے بڑا خوبصورت رویہ اختیار کیا ہے. وہ ہمیں اول تو یاد ہی نہیں ہوتا، اور دوسرے ہم نے پڑھا ہی نہیں ہوتا. اکثر ہماری میجورٹی نے تو یہ پڑھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ ڈیمانڈ کی ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن میں جو ہے ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں تو سارا دین پتہ ہے کیونکہ ہم بڑے سمجھدار اور قابل آدمی ہیں. قرآن پڑھتے ہیں، پھر پتہ لگتا ہے کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا، یہ بھی نہیں پتا تھا، اور یہ بھی نہیں پتا تھا. تو اگر ہم نے اس سچویشن سے بچنا ہے اور اللہ سے یہ فضل مانگنا ہے کہ وہ ہمیں بھائی بھائی بنا دے، جس میں ہماری آخرت کی بھی بہتری ہو اور دنیا کی بھی بہتری ہو، جیسے اس وقت ہوا. اور صرف چند سالوں میں، شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 8 10 سالوں بعد 4 بر اعظموں میں اسلام کی حکومت پھیل گئی. جو 2 سپر پاور تھیں، ایران اور روم، دونوں کو شکست ہو گئی.
ان لوگوں کے ہاتھوں جو پہلے اتنے جنگلی تھے، وحشی تھے، اور اسلام نے آگے ان کو ہمارے عظیم ترین ہیروز میں کنورٹ کر دیا۔ تو آج بھی اگر مسلمان اس کتاب کو پکڑ لیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، اگر اپنی اپنی کتابوں کو پکڑ کے اپنی اپنی ڈفلی اور اپنا اپنا راگ سناتے رہیں گے تو پھر یہی حالت رہے گی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، کھول کھول کر واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یعنی یہ جو ہدایات ہیں وہ واضح کیے ہیں اللہ نے، کھول کھول کر بیان کی ہیں۔ اور اس وقت بھی جب ظاہر سی بات ہے اوس اور خزرج کی پرانی لڑائی تھی، اور یہ آیتیں جب نازل ہو رہی تھیں، اور اس کے بعد غزوات ہوئے، اور یہ غزوہ احد سے پہلے اور غزوہ احد کے بعد یہ سورت کا نزول ہے زیادہ، تو اس میں بھی ان کو ہدایات دی جانی تھی اس وقت کے مسلمانوں کو بھی، کہ آپس میں فرقہ فرقہ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونا، ایک جماعت بن کے رہنا اللہ کی کتاب کو پکڑ کر، تب تم ہدایت پا جاؤ گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر، جب تم دشمن تھے تو اس نے جوڑ دیے تمہارے دل، پھر تم ہو گئے اس کے فضل سے بھائی بھائی، اور تم تھے آگ کے ایک گڑھے کے بالکل کنارے پر، پس اس نے بچا لیا تم کو اس سے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اچھا اب یہ جو تھا نا یہ بیسیکلی تھا وا لِتَكُن، اس لیے کہ تم ہو جاؤ، اور تکن بھی جو اوریجنل ہے وہ ہے کانا یکونو، یکونو وہ ہوتا ہے، اور پھر تکونو ہو جائے گا تو ہوتا ہے، اور پھر جب اس کے اوپر ہم نے جزم دینی ہوتی ہے تو تکون بنے گا، لیکن وہ تکون بولنا مشکل ہوتا ہے تو پھر یہ واو بھی ختم ہو جاتی ہے تو تکون ہو گیا۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ یہ لتکن سے ول تکن کیسے ہوا؟ اس کو سمجھنے کے لیے آسان میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جنتن، جنتن کی جو جمع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جناتن۔ اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کریں گے تو ہم یہی کہیں گے جنت، اور اس کی جو جمع ہوگی وہ ہوگی جنتیں۔ اور یہی لفظ جب پنجابی میں آتا ہے تو پنجابی میں بھی یہ جنت ہی ہوتا ہے، لیکن جنت کی جب پنجابی میں جمع کرتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے جنتا، جنتا، اس کو جنتان ہی کہتے ہیں، جنتا کہتے ہیں۔ اس کی جو شد ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اس پہ جو زبر ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، نہ شد رہتی ہے نہ زبر رہتی ہے۔ پنجابی میں حالانکہ شد بھی ہے زبر بھی ہے جب واحد میں کہیں گے جنت، مگر اس میں یہ شد اور زبر دونوں ختم ہو گئی، کیونکہ جنتاں پنجابی ایکسنٹ میں کہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ عربی میں بھی اس طرح چینجز ہوتی رہتی ہیں، ان کی آپ کو گرامیٹیکل ریزن نہیں ہوتی، یہ بس فلو ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب ولی تکن میں زبان اٹکتی ہے تو ول تکون ہو گیا۔ مطلب سب کو پتا ہے کہ اس کا مطلب یہ جو جزم والی لام ہے ایکچولی یہ زیر والی لام ہے، جیسے للہ میں ہوتی ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، اور چاہیے کہ ہو تم میں سے، امتن ایک امت، ایک گروہ۔ امت کہتے ہیں ایسے گروہ کو جو ایک راستے پہ ہو، یعنی بنیادی طور پر امام اس کو کہتے ہیں جو رہنمائی کرتا ہے۔ تو سڑک کو بھی، شاہراہ کو بھی عربی میں امام کہا جاتا ہے، جماعت کروانے والے امام صاحب کو بھی امام کہتے ہیں کیونکہ ان کی رہنمائی ہوتی ہے۔ تو جو ایک رہنمائی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں امت۔ تو رہنمائی تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی کتاب ہوگی، تو چاہیے کہ تم میں سے ہو ایک امت یدعون الی الخیر، جو دعوت دیتی ہو خیر کی طرف،
یہ بیسیکلی ہے تبلیغ کا کام. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دیتی ہو معروف کا. معروف مطلب صحیح چیز. عربی میں ایک چیز ہوتی ہے تعارف، اور یہ ہے نون کاف رے. انکرا کا مطلب ہوتا ہے اس نے نہ پہچانا، اس نے انکار کیا، اس نے نہ پہچانا. تو اجنبی کو کہتے ہیں منکر، جس کو آپ نہ پہچانے. انکرا سے مفعول بنتا ہے منکر. اور یہ جو معروف ہے یہ سمپل این رے فے سے، یہ بھی معروف مفعول کے وزن پہ معروف ہے، سمپل عین رے فے سے، جو مطلب تعارف. تو یعنی معروف وہ چیز ہوتی ہے جس کو انسان پہچانتا ہے دیکھ کر، اور منکر وہ چیز ہوتی ہے جس کو انسانی فطرت نہیں ایکسیپٹ کرتی. تو اچھائی کے لیے، صحیح کام کے لیے، درست کام کے لیے معروف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور برے کام کے لیے، ناگوار چیز کے لیے جس کو دیکھ کر طبیعت ناگوار ہو جائے، اس کے لیے منکر کا استعمال ہوتا ہے. تو وہ حکم دیتے ہیں بھلے کام کا، اور وہ منع کرتے ہیں برے کام سے. یہ ایک امت ہونی چاہیے جو یہ کام کرے. اب اس کام میں تھوڑی سی کنفیوژن اس سینس میں ہے کہ بنیادی طور پہ جو لوگوں کو دعوت اور تبلیغ دینی ہے نا، وہ تو اس میں شامل ہے، یدعون الی الخیر. اب آگے جو آ رہا ہے نا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر، یا تو اس یدعون الی الخیر کی تفصیل ہے، اور یا اس کا جو شاید زیادہ بہتر مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسا گروہ ہو جو اس کو امپلیمنٹ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ کی جو حکومت ہے یہ اس کے فرائض میں شامل ہے. کیونکہ یہ جو چیز ہے نا برے کام سے منع کرنا، یہ انڈیویجول تو نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ اگر آپ کو پتہ لگا آپ کے کسی ملازم نے چوری کر لی اور چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، تو آپ اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، آپ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ہونی چاہیے مسلمانوں کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد خلافت ہونی ضروری تھی. اس لیے یہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی نہیں ہوئی، اور جب یہ مسئلہ پیدا ہونا شروع ہوا تو اسی وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کو سولو کروایا، اور خلافت اسی وقت کنسٹیٹیوٹ ہو گئی. اور پھر وہ جو خلافت ہو اور وہ جو ریاست ہو، اس کا یہ کام ہے کہ وہ بھلے کا حکم دے، برے سے منع کرے. کون سے بھلے کا حکم دے گی؟ ریاست ہی اس کی ڈومین ہے، اور اس کی ڈومین بڑی کلیئر ہے. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی اپنے گھر کے اندر چھپ کے شراب پی رہا ہے تو ریاست یہ نہیں کر سکتی کہ جائے اور اس کے دروازے توڑ کے اس کو پکڑ لے اور اس کی جاسوسیاں کرتی پھرے. مگر مثال کے طور پہ اگر ایک شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا تو ریاست اس کو انشور کرے کہ وہ نماز پڑھے، اگر اسلامی ریاست ہے. اگر روزہ نہیں رکھتا تو نہیں رکھ سکتی، کیونکہ روزے میں آپ کو نہیں معلوم کہ کیا وجہ، اس نے کس وجہ سے روزہ نہیں رکھا. کیونکہ روزہ رکھنے میں تو اجازت موجود ہے، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. زکوٰۃ ان اینی کیس ریاست کا حق ہے اور اونلی رائٹ ہے، یعنی صرف ٹیکس کے طور پہ حکومت زکوٰۃ ہی لے سکتی ہے. تو اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا یا نماز ادا نہیں کرتا تو اس سے تو ریاست اس حد تک سختی کرے گی کہ جنگ بھی کر سکتی ہے. یہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کو جب ہوتے دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر اس سے استطاعت نہیں رکھتے تو زبان سے روکو، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو دل میں برا جانو. تو وہ ہاتھ سے روکنے میں بعض کا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بل بورڈ لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر کوئی غیر اخلاقی تصویر ہے تو وہ لوگ جا کے اس کے اوپر سیاہی پھینک آئیں گے، اس کو توڑ پھوڑ کر آئیں گے. یہ غلط انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ نہیں ہو سکتا. وہ حکومت کا حق ہے، استطاعت سے وہاں انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر وہ استطاعت نہیں رکھتے کیونکہ ان کے پاس حکومت ہی نہیں ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلامی جمعیت طلباء کے اسٹوڈنٹ نکلیں اور جا کے کہیں پہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، اور کوئی میوزیکل فنکشن ہو رہا ہے تو وہاں پہ جا کے کرسیاں چلا دیں اور ان کے تمبو کھیڑ دیں اور کہیں کہ جی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مصداق ہیں ہم، کہ برائی کو ہوتے دیکھا تو ہم نے ہاتھ سے روک دیا کیونکہ ہمارے پاس استطاعت ہے روکنے کی. دیکھیں ہم روک سکتے تو ہم نے روک دیا. تو اس استطاعت کے اندر اس کا لیجیٹیمیٹ ہونا تو پہلی ریکوائرمنٹ ہے نا، کہ استطاعت ہو تو پہلی استطاعت ہوتی ہے لیجیٹیمیٹ ہو. ہمارے پاس استطاعت ہے کہ ہم کچھ بھی کھا سکتے ہیں، مگر خنزیر کھانے کی تو لیجیٹیمیسی نہیں ہے ہمارے پاس، انلیس کہ کوئی مرنے کے قریب ہو. تو اگر حج پہ جانے کی
یہ سوال ہے کہ وہ حج پر جائے، جیسے پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، جس کے پاس استطاعت ہو تو حج ضرور کرے. تو ایک آدمی ہے وہ کہ جی ہاں میرے پاس تو استطاعت ہے، میں چوری کر سکتا ہوں اور چوری کر کے میں حج پہ چلا جاؤں گا کیونکہ ورنہ میرا حج میرے پہ فرض ہے، کیونکہ چوری کی تو استطاعت میں ہے میرے پاس. تو استطاعت میں لیجیٹیمیٹ ہونا تو فرسٹ انڈرسٹوڈ ہے، تو کامن سینس کی بات ہے. تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہاتھ سے کرنے والا ہے، طاقت کے ذریعے کرنے والا ہے، یہ ریاست کا کام ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اب یہاں وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں سے مراد پھر وہ ایک گروہ نہیں ہے کہ جو حکومت ہے وہ فلاح پانے والی ہے، جو تبلیغی ایمان والے صرف وہ فلاح پانے والے نہیں. اوورآل یہ ہے کہ ایک معاشرہ اپنے اندر سے کچھ لوگوں کو ضرور اس کام کے لیے نکالے جو لوگوں کو تبلیغ کریں، اور کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں. اگر کوئی معاشرہ ایسا کر لے گا تو وہ تمام معاشرہ جو ہے وہ پھر فلاح پانے والا ہو سکتا ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ہو جو بلاتے ہوں خیر کی طرف اور حکم دیتے ہوں بھلائی کا اور منع کرتے ہوں برائی سے، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ اختیار کیا، جو فرقہ فرقہ ہو گئے. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس آ چکی تھیں واضح نشانیاں. یعنی یہ یہودی اور عیسائیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو کام انہوں نے کیا تم مت کرنا، اور ایگزیکٹلی مسلمانوں نے وہ کام کیا. اور کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرما گئے کہ میں تمہارے اندر جو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے ایک اللہ کی رسی ہے جو اللہ کی کتاب ہے، تو اس کو مت چھوڑنا. اور مسلمانوں نے چھوڑ دیا اور آپس میں لڑ پڑے. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہے بڑا عذاب. تو یہ جو یہودی تھے انہوں نے اور نصرانیوں نے اپنی کتابوں کو چھوڑ دیا، ان میں تحریفات کر دیں، فرقہ فرقہ ہو گئے، اختلافات کیے. تو واضح نشانیاں آنے کے باوجود تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ مت کرنا، کیونکہ ان کو دردناک بڑا عذاب ملے گا، سخت عذاب ملے گا. تم کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. یہ پھر جب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ مت اختلاف کرنا، مت تفرقہ بازی کرنا ان کی طرح، اس کا مطلب یہ کہ اگر ان کی طرح کرو گے تو پھر جس نتیجے پہ وہ پہنچے ہیں تم بھی اسی جگہ پہنچو گے. یہ مت سمجھو کہ یہودی کو دشمن تھے خدا کے تو انہوں نے تو ذرا سا بھی گناہ کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، اور تم کو چاہیے تو جو مرضی کرتے پھرو گے نہیں جاؤ گے. یہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف کیا بعد اس کے کہ آ گئیں ان کے پاس واضح نشانیاں، اور ان کے لیے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ ہم نے سفید اور کالا دھاگا پڑھا تھا پیچھے جب وہ سحری کا وقت بیان ہو رہا تھا. تو بیضا کہتے ہیں، یہ ہم پڑھتے ہیں ید بیضا جیسے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سفید ہاتھ. اور حجر اسود بھی ہمیں معلوم ہے، حجر اسود کا مطلب ہے کالا پتھر. تو یہ تو سب کو مطلب. اس میں ایک باب ہوتا ہے جو نارمل سے ہٹ کے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں باب افعلال. یہ 4 حرفی ہے. تو اس سے پھر باب افعلال سے جو بنتا ہے ابیضا یبیض، ماضی اس کا ہوگا ابیضا، اور اس کا جو مضارع وہ ہوگا یبیض، اور اس کا جو ماضی ہوگا وہ ہوگا اسودا، اور مضارع ہوگا یسودو. اور پھر یہ یسودو کی جگہ جو تسودو آیا ہے نا، یہ آیا ہے مؤنث کا صیغہ. مؤنث کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ جو وجوہن ہے یہ ٹوٹی پھوٹی جمع ہے. جب ٹوٹی پھوٹی جمع آتی ہے کسی ایسی چیز کی جو جس میں عقل نہ ہو، یعنی انسانوں کے علاوہ ہٹ کے آئے گی، تو اس کے لیے مؤنث کا صیغہ جنرلی استعمال ہوتا ہے. چاہے یہاں پہ تو خیر یہ کیونکہ فاعل بعد میں آیا اور فعل پہلے آیا تو ویسے ہی مذکر مؤنث کچھ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور واحد ہی استعمال ہونا ہے. لیکن اگر یہ بعد میں بھی آیا ہوتا تب بھی اس نے مؤنث واحد ہی استعمال ہونا تھا. یہ رول ہے. تو اس کو عربی میں گرامر والے کہتے ہیں
जमा मुकस्सर टूटी फूटी जमा, तो जमा मुकस्सर के अंदर मुन्नस वाहिद का सीगा इस्तेमाल होता है। तो यौम तबयज़्ज़ु वजूहुन, वो दिन जिस दिन चेहरे सफेद होंगे, यानी कुछ चेहरे जो हैं वो रोशन होंगे, व तस्वद्दु वजूहुन, और कुछ चेहरे स्याह होंगे, तारीक होंगे। रोशन चेहरे कब होते हैं, या उर्दू में हम एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, सुरखरू होना। अब सुरखरू होने का मतलब यानी सुर्ख रेड और रू चेहरा, तो सुरखरू होने का मतलब कोई ये नहीं होता कि वो अगर मिसाल के तौर पे उसका काला रंग था तो अब लाल हो गया, यानी वो मुहावरा है कामयाब हो जाना, खुश हो जाना, खुशी उसके ऊपर झलकना, कामयाबी झलकना। और उर्दू में हम मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि उसका चेहरा तारीक पड़ गया। यस, जब किसी इंसान को एकदम कोई शौक लगता है या गम पहुंचता है या इंसल्ट कोई फील होती है, कुछ होता है ना, तो उसका रंग आपको लगता है कि थोड़ा सा चेंज हो गया है और वो डल हो जाता है, तो उर्दू में कहते हैं उसका चेहरा तारीक हो गया। तो उस दिन कुछ लोग होंगे जिनके चेहरे रोशन होंगे और कुछ लोग होंगे जिनके चेहरे तारीक होंगे, यानी कुछ लोग कामयाब होंगे, खुशी से उनके चेहरे चमक रहे होंगे, और कुछ लोग जो हैं उनके चेहरे तारीक हो चुके होंगे क्योंकि उनको अब नजर आ रहा होगा कि उनको हमेशा के लिए जहन्नुम में पड़ना पड़ेगा। फ़अम्मल्लज़ीन अस्वद्दत वुजूहुहुम, तो रहे वो लोग जिनके चेहरे तारीक होंगे। अब ये माजी इस्तेमाल हुआ है इस वद्दा, और मादी में भी जो मुन्नस है उसके ऊपर यूं ते के ऊपर जज़म आती है, यानी ज़रबता तूने मारा, ज़रबा उसने मारा, ज़रबत उस मुन्नस ने मारा। इस वद्दत वो मुन्नस स्याह हो गई। जिस दिन स्याह होंगे वो लोग जिनके चेहरे स्याह होंगे, अकफरतुम, क्या तुमने कुफ्र किया, बाद ईमानिकुम, अपने ईमान के बाद। तो यहाँ पे अब एक चीज महजूफ है, उनसे सवाल किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, मसलन फरिश्ते उनसे पूछेंगे क्या तुमने कुफ्र किया अपने ईमान लाने के बाद, फजूकुल अज़ाबा, तो चखो अजाब को। जूकुल अजाबा, ये जो लफ्ज़ है ना, इसकी एक्चुअली रूट होती है लाल वाव काफ, और इसका होता है जाका यजीकू। जाका का मतलब होता है उसने चखा, इससे फिर बनता है जायकुन। जायकिन होता है चखने वाला, और जायका तुन होगा चखने वाली। हम उर्दू में वैसे जायका टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट के लिए एक्चुअली लफ्ज़ जो है ना वो ज़ोक है। तो जायकातुन का मतलब होता है चखने वाली, जो एक आता है ना, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जान मौत का मजा चखने वाली है। तो इसका फिर फेल है हमारा जुक, तू एक चख, जूकू तुम सब चखो, बस चखो अल अजाबा, अजाब को, यानी अब इस अजाब को फेस करो, अपने अजाब का मजा चखो, बिमा कुन तुम तकफुरून, इस वजह से जो तुम कुफर करते थे, अपने कुफर की पादाश में। और इस कुफर में ये अंडरस्टूड होता है कि बात समझ आ गई थी, जानबूझ के इनकार किया, तो जानते बूझते हुए इनकार करने की वजह से जो तुम्हारा सजा मुकद्दर है अब उसको चखो। और ये जो काफिर होता है, जो जानबूझकर इनकार करता है, ये मुसलमान भी हो सकता है, गैर मुस्लिम भी होता है, सिर्फ गैर मुस्लिम काफिर नहीं होता। एक मुसलमान जानते बूझते की चीज का इनकार करते, उसको पता हो कि ये चीज हराम है और के हलाल है, या पता हो हलाल है और के हराम है, पता हो चीज गुनाह है और के नहीं 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 कुछ नहीं होता, पता हो कि नमाज पढ़नी जरूरी है और वो अमलन उसका इनकार कर दे, तो वो सारे इसी में शामिल होंगे। यौम तबयज़्ज़ु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूह, फअम्मल्लज़ीन अस्वद्दत वुजूहुहुम अकफरतुम बअद ईमानिकुम फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून। जिस दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे और कुछ चेहरे स्याह होंगे, तो जिनके चेहरे स्याह होंगे ब्रैकेट में उनसे पूछा जाएगा, ब्रैकेट बंद, क्या तुमने कुफ्र किया अपने ईमान के बाद, तो चखो अजाब को, इस वजह से कि जो तुम इनकार करते थे। अपने ईमान के बाद क्या मतलब होगा, अपने ईमान के बाद के दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब ये होगा कि क्योंकि यहूदियों की बात हो रही है प्रिडोमिनेंटली, तो वो दिल से तो मानते थे, उनको मालूम था, इस पर ईमान रखते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, वही हैं जिन्होंने आना था, और फिर भी इनकार कर दिया जानते बूझते हुए।
تو یہ کس کا مطلب ہو سکتا ہے؟ ایک اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایمان تو لے آئے اور عملاً آپ نے انکار کر دیا، آپ نے وہ عمل نہیں کیے جو اس ایمان کا تقاضا تھا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کاموں سے بچیں جن کے نتیجے میں چہرے سیاہ ہوں گے، اور ان کاموں پر عمل کریں جن کے نتیجے میں چہرے روشن ہوں گے۔ پس فی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، یعنی اللہ کی جنت میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان کو پھر یہ انعام ملے گا کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی اس میں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تِلْکَ آیات اللہ، یہ تلکا ذالکا کی طرح ہی ہے، یعنی پیچھے جو بات ہو رہی تھی اس کا یہ ذکر ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا، ہم تلاوت کرتے ہیں ان کو، علیکا، آپ کے اوپر، بالحق کی، حق کے ساتھ، یعنی یہ ہو کے رہنی ہے۔ ایک مطلب یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، یا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو یہ کر رہے ہیں یہ با مقصد آیات ہیں، یہ کوئی ایسے ہی رینڈم چیز نہیں ہے جیسے کوئی ایک غزل لکھ دی احمد فراد نے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے، نہیں، یہ با مقصد ساری گفتگو ہو رہی ہے جو قرآن شریف میں ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہے اللہ یریدو کہ وہ چاہے ظلم جہانوں سے، جہانوں سے کا کیا مطلب ہے؟ جہان والوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ جہان والوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کھول کھول کر باتیں بتا دی ہیں اس مقصد کے ساتھ کہ اس آنے والے دن کو مستحضر کر لو، اس آنے والے دن کو امیجن کر لو اور اپنی حرکتیں ٹھیک کر لو اور اس دن کے عذاب سے بچ جاؤ۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، یہ آیتیں ہیں اللہ کی جو ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو حق کے ساتھ، اور اللہ ایسا نہیں کہ ارادہ رکھے، یا اللہ یہ نہیں چاہتا عالم والوں کے اوپر کوئی ظلم کرنا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں، وہ ما فی الارض، اور جو کچھ ہے زمین میں، یعنی سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اختیار بھی سارا اسی کے پاس ہے۔ اس دن جب جانا ہے تو پیش بھی اسی کے حضور ہونا ہے، ہم نے کسی بزرگ کے پاس نہیں جانا، کسی نبی کے پاس بھی نہیں جانا اپنے اعمال کا جواب دینے کے لیے، ہم نے جواب دینا ہے اللہ کے حضور۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹتے ہیں، اسی کی طرف تمام معاملات پیش کیے جاتے ہیں۔ اب یہ بھی بات جو ہو رہی ہے بیسیکلی یہودیوں کو بھی ہو سکتی ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ بھائی یہ جو میں ایمان حاصل ہو گیا یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد اب اس نعمت پر قائم رہو، اس کا انکار نہ کرو، نہ زبان سے نہ عملاً۔ اور کیا طریقہ ہے اس کا انکار نہ کرنے کا؟ ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ اللہ نے جو کتاب بھیجی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس کو مضبوطی سے تھامنے کا مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ جتنی انسان کی ریزنبل کیپیسٹی ہے، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پیسے کمانے ہیں، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے سڑکیں بنانی ہیں، پل تعمیر کرنے ہیں، کچھ لوگوں نے حکومت چلانی ہے، کچھ لوگوں نے جنگیں لڑنی ہیں، ان کے پاس کیپیسٹی کم ہوگی۔ کچھ لوگ ہیں جو آئیں گے اسی کام میں، جو فیلڈ یہ چوز کر لیں گے، وہ اپنے اولاد کو تبلیغ پہ لگا دیں گے، علم حاصل کرنے پہ لگا دیں گے، عالم بنا دیں گے، اور کچھ لوگ اپنی مرضی سے چوز کر لیں گے، جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، انہوں نے چوز کی اپنی مرضی سے، اپنی فری ول سے۔ تو جو جس کی کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی کے حساب سے اس کتاب پہ فوکس کرے اور اس کو پکڑ لے، تب یہ ہوگا کہ وہ اس دن روشن چہرے والوں میں شامل ہو، کیونکہ وہ دن تو آنا ہے اور سب معاملات اسی کے حضور پلٹائے جائیں گے، اور وہاں پر کوئی اور نہیں ہوگا جو بچائے گا، اللہ کی ذات ہی ہوگی جس کے پاس سب کچھ پیش کیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں،
اور اللہ ہی کی طرف سب امور، سب معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے۔ کیوں نکالے گئے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو۔ یعنی یہ بات کہ تم بہترین امت ہو لوگوں کے لیے نکالے گئے، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، یہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں جب یہ قبلہ متعین کیا گیا۔ اور اگر آپ دیکھیں وہ آیت تھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا درمیانی امت، اور وہ آیت بالکل سورہ بقرہ کے درمیان میں آئی تھی۔ سورہ بقرہ کی 286 آیتیں ہیں تو وہ 142 یا 143 تھی۔ یہاں پہ بھی اس کی بھی 200 آیتیں ہیں، اور یہ بھی آپ دیکھیں آیت نمبر 98 سے یہ خانہ کعبہ کا ذکر شروع ہوا ہے۔ تو ادھر بھی یہی تھا کہ ہم نے قبلہ تبدیل کیا، سیقول السفہاء، جہاں سے دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے کہ ہم نے یہ قبلہ بنا دیا۔ اس قبلہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اب امت وسط بنا دی گئی ہو۔ ادھر بھی خانہ کعبہ کا ذکر تھے، اب یہ بات ٹاپک چل رہا ہے، اور یہ دونوں صورتوں کے بھی مڈل میں آیا ہے، مڈل نیشن کے لیے۔ تو تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، اور وہاں یہ تھا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر، تم دین کی گواہی دو لوگوں کے اوپر، اور وہ قیامت والے دن جا کے بھی گواہی دو کہ ہم نے انہیں دین پہنچا دیا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول گواہ ہے اب تمہارے اوپر، اور یہ اوپر کا مطلب ایکچولی ہوتا ہے خلاف۔ تو یہ منصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ ہمیں آپ نے دین کا پیغام پہنچانا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اگر ہمیں پہنچا دیا گیا تو اب یہ ہمارے خلاف گواہی بنے گی۔ وہ لوگ جن کو دین کا پیغام نہیں پہنچا اس کے پاس تو کوئی ایکسکیوز ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے اس لیے ہے کہ حجت تمام ہو جائے، ایکسکیوز ختم ہو جائے۔ تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آپ کے بعد اب کسی نے نبی نے آنا نہیں ہے، تو اس لیے اب یہ منصب امت کو سونپا گیا۔ اس سے پہلے اتنی پرابلم نہیں ہوتی تھی، ایک رسول یا نبی دنیا سے چلے جاتے تھے، کچھ عرصے بعد ایک اور آ جاتے تھے، ان کی کتابوں میں جو تحریفات ہوئی ہوتی تھیں ان کو وہ دوبارہ سے پیغام کو ٹھیک کر دیتے۔ ہمارے کیس میں کیا ہوا؟ کیونکہ آخری رسول، پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ کتاب میں تحریف اللہ تعالیٰ نے روک دی، اس کو محفوظ کر دیا۔ جتنی مرضی لوگ کوشش کر لیں، اور لوگوں نے کی ہیں کوششیں بہت ساری، تو اللہ کے فضل سے قرآن شریف محفوظ ہے۔ آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں آپ کو ایک ہی قرآن ملے گا۔ تو یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا۔ دوسرا پرابلم یہ تھا کہ لوگوں کو تو تبلیغ تو کرنی ہے نا، دعوت تو دینی ہے، تو نبی تو آ نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ فریضہ سونپا۔ تو یہ امت نکالی گئی ہے کہ لوگوں کو دین کی دعوت دے۔ اب یہ جو دین کی دعوت دے اس کی آگے ان کی صفت آئی ہے۔ کیوں وہ اس منصب پہ فائز کی؟ یہ بہت بڑا منصب ہے۔ کیوں فائز کی؟ کیونکہ وہ بھلے کا حکم دیتے ہیں اور برے سے منع کرتے ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور تؤمنون باللہ جو ہے اس میں یہ شامل ہے کہ ایسے ایمان رکھتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے رکھا۔ ورنہ دعویٰ تو یہودی بھی یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، عیسائی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو وہ بھی سورہ بقرہ میں پہلے سپارے کے آخر میں ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایمان وہ قابل قبول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں جیسا ہو۔ تو یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ کام بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ جا رہے ہیں اور کوئی برا کام ہو رہا ہے، کسی نے آپ کو مہندی کے فنکشن میں بلا لیا اور وہاں پہ ڈانس ہو رہے ہیں، اور آپ خوشی خوشی جائیں کہ واہ جی واہ بڑا مزہ آیا، کھانا بھی بڑا اچھا تھا اور ڈانس بھی بڑے اچھے تھے، تو پھر آپ تو پھر اس امت میں شامل نہیں ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھیں۔ ہاں اگر آپ میں استطاعت ہے تو آپ ایسی جگہ جانے سے انکار کر دیں۔ اگر آپ اس گھر کے سربراہ ہیں تو آپ اس فنکشن کو ایک ہونے ہی نہ دیں، کیونکہ پھر وہ آپ کی اتھارٹی میں آتا ہے۔ اگر آپ اس کی اتھارٹی نہیں رکھتے تو ان کو زبان سے کہیں کہ آپ بڑا غلط کام کر رہے ہیں، نہ ہم اس میں شامل ہوں گے اور نہ ہم دوسروں کو ہونے دیں گے، ہم دوسروں کو بھی سمجھائیں گے کہ یا نہ جاؤ۔ اگر آپ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو اس کو دل میں تو برا جانیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں جائیں اور آپ خوشیاں منا کے گھر آ جائیں کہ واہ جی واہ بڑا مزہ آیا۔ تو وہ ان کا یہ کریکٹر نہیں ہے۔ یہ کریکٹر، یہ رتبہ تبھی ملے گا اگر بھلے سے کا حکم دیں گے اور برے سے منع کریں گے۔
اپنی کیپیسٹی کے حساب سے، اور یہ کام کرنا اللہ پر ایمان رکھنے کا لازمی جز ہے۔ ولو، اور اگر آمنا ایمان لے آتے، اہل الکتابی اہل کتاب، اس میں یہودی عیسائی دونوں شامل ہیں، یہاں ویسے اس پرٹیکولر سیکشن میں یہودیوں کی بیسیکلی بات ہو رہی ہے، لکانا خیرا لہم، تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ یہ جو خیر ہے نا اور شر بھی جو ہوتا ہے، یہ بائی اٹ سیلف افضل التفضیل ہوتا ہے، اس میں زیادہ اچھا کا مفہوم انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، تو یہاں اس کا ترجمہ بہتر ہی رہے گا، یعنی اچھا نہیں ہوگا کہ ان کے لیے اچھا ہوتا، نہیں، ان کے لیے بہتر ہوتا اگر ایمان لے آتے۔ یہ ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں نا ان کو ایک طرح سے اظہار افسوس کیا جا رہا ہے کہ ایمان لے آتے تو کتنا اچھا ہوتا، یا غضب ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ سیدھی سیدھی ہدایتیں تھیں، معلوم تھا، جانتے بوجھتے انکار کر دیا، ایمان لے آتے تو تمہارے حق میں اچھا ہوتا۔ منہم المؤمنون، ان میں سے مومن بھی ہیں۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ جب ساروں کو ایک ہی اس میں نہیں ڈال دیتے، جو ان میں سے مومن ہے ان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ ان میں سے مومن بھی ہیں، اور مومن تھے جو پھر ایمان لے بھی آئے، تھوڑے تھے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اکثر تھے وہ فاسق تھے، انہوں نے گناہ کیا، انہوں نے فسق کیا۔ فسق ویسے اس میں عربی میں کہتے ہیں فسق الرطب عن قشری، جب اپنے چھلکے سے میں سے کھجور پھوٹ کر باہر نکل آتی ہے نا، چھلکا پھٹ جاتا ہے یہاں سے، تو اس کو کہتے ہیں فسق۔ مطلب یہ ہے کہ جو اپنی اطاعت کے دائرے سے باہر نکل جائے، تو کوئی معمولی گناہ بھی فسق میں آئے گا، بڑا گناہ بھی فسق میں آئے گا، پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کس کے کمپیریزن میں بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں اب ایمان کے مخالف بات ہو رہی ہے، تو ایک مومن ہے جو ایمان لاتے ہیں، جو سر تسلیم خم کر دیتے ہیں مسلم کے معنوں میں، جو فرما برداری کرتے ہیں اور زبان سے بھی ایمان لاتے ہیں اور دل سے بھی لاتے ہیں، اور ایک فاسق ہے جو زبان سے انکار کر دیتے ہیں یا عملاً انکار کر دیتے ہیں، دونوں کیس میں فاسق ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ تم بہترین امت ہو جو نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے، تم حکم دیتے ہو بھلائی کا اور منع کرتے ہو برائی سے، اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے مومن بھی ہیں اور اکثر ان میں سے کافر ہیں۔ لن یضروکم الا اذى، ضرر کا مطلب ہوتا ہے تکلیف، اذا کا مطلب بھی دکھ تکلیف ہوتا ہے، اذیت بھی اسی سے ہے ویسے، تو یہ ان میں نا ڈگری کا ڈفرنس ہے۔ جو اذا ہے یہ ضرر کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہوتی ہے، یوں سمجھ لیں، تو وہ کوئی نقصان نہیں دے سکتے تمہیں، ہرگز کوئی نقصان نہیں دے سکتے وہ تمہیں سوائے تکلیف کے، یعنی وہ کوئی زبانی کلامی تمہیں اذیت دے سکتے ہیں، زبان درازی کر سکتے ہیں، تہمتیں تراش سکتے ہیں، تانے دے سکتے ہیں، اب تمہیں وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہاری کوئی جنگ ہو اور وہ تم سے جیت جائیں، اتنی ان میں ہمت نہیں ہے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ قتال کریں گے تم سے، یہ باب مفاعلہ ہے جس میں دو پارٹیوں کا ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنا، یعنی جنگ کرنا، اور اگر وہ جنگ کریں گے تم سے یولوکم الادبار، تو وہ پیٹھ دکھائیں گے تم کو۔ ادبار دبر کی جمع ہے، اس کا مطلب ہو گیا پیٹھیں۔ یولو، واللہ کا مطلب ہوتا ہے ویسے قریب ہونا، جب عن سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دور ہو جانا، اور یہ تھوڑی سی ویسے یہاں ٹیکنیکل ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ پیٹ دکھائیں گے تم کو، ثم لا ینصرون، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ عبداللہ بن ابی جو ہے نا، یہ ان کو جا جا کے کہتا تھا کہ اچھا اگر تمہیں یہاں سے نکالا گیا، بیکاز جو مدینے میں یہودی سازشیں کرتے تھے، تو اب ان کو یہ خطرہ تھا کہ ہمارے خلاف مسلمان کارروائی کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کارروائی کا حکم دیں گے، تو وہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین انہوں نے جا کے کہتا تھا کہ نہیں نہیں، اگر تمہارے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تو ہم بھی کارروائی کریں گے، تمہیں مدینے سے نکلا جائے گا تو ہم بھی نکل جائیں گے اور ہم تمہارے ساتھ مل کے ان سے جنگ کریں گے۔ یہاں پہلے بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، اور ایکچولی پھر ایسے ہی ہوا، جب یہودیوں سے جنگ ہوئی تو ان کی کسی نے مدد نہیں کی، کیونکہ منافق تو ایکچولی منافق تھے ہی اس وجہ سے، بنیادی مقصد یہ تھی کہ وہ تکلیف نہیں برداشت کرنا چاہتے تھے، نہ دین پر عمل کرنے کی،
نہ اپنا مال خرچ کرنے کی اور نہ اپنی جان کی بازی لگانے کی. تو اس وجہ سے تو وہ منافق تھے. غزوہ احد میں بھی جا کے بھاگ کے آگے کہ ہمیں جنگ نہ کرنی پڑے. تو یہاں پر انہوں نے یہودیوں کے ساتھ جا کے جنگ کیوں کرنی تھی؟ وہ ان کی منافقانہ گفتگو تھی. جیسے مسلمانوں کے ساتھ منافقت کرتے تھے ویسے انہوں نے یہودیوں سے بھی کی، اور ایونچولی پھر یہودی وہاں سے نکالے گئے اور مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے. اور یہاں تک ہوا کہ ایک غزوے میں تو بعد مسلمانوں میں محاصرہ کیا اور اس کے بعد یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے. لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون. ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے تمہیں مگر کوئی زبانی تکلیف، اور اگر وہ جنگ کریں گے تم سے تو پیٹھ دکھائیں گے، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا. یہ اس مفہوم کی آیت ہم تقریباً پیچھے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں. اس میں اور اس میں ایک مین جو فرق ہے، ایک یہ ہے اینما ثقفوا کا، اور ایک یہ فرق ہے، باقی تقریباً وہی بات ہے. تو ان کے اوپر مار دی گئی ہے ذلت. مار دی گئی کہ وہ مثال ایسے ہی دیتے ہیں جیسے اپلے تھاپے جاتے ہیں نا، تو دیوار کے اوپر زور سے مارے جاتے ہیں. تھوپ دی گئی ہے ان کے اوپر ذلت. ذلت ہوتا عزت کا مخالف ہے. اردو میں عزت اور ذلت ذرا مختلف معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. عربی میں عزت کا مطلب ہوتا ہے اختیار ہونا. عزیز جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے واللہ عزیز، تو عزیز کا مطلب ہوتا ہے زبردست، پاور والا. اور ذلیل کا مطلب ہوتا ہے نرم، محکوم. جیسے وہ گائے کے متعلق کہا تھا لا ذلول تثیر الارض، کہ وہ محکوم نہیں ہے، اس کو جوتا نہیں گیا. تو یہاں ذلت سے مطلب ہے محکومی، اور اس میں وہ والی ذلت بھی شامل ہے جس کو ہم اردو میں بے عزتی والی ذلت کی سینس میں کہتے ہیں. تو ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، بٹ ایک مین جو اس میں مقصد ہے وہ ہے محکومی کا. آئینہ جہاں کہیں بھی، ما سقیفو. سقیفو میں نا یہ مطلب ہم نے ڈسکس کیا تھا شامل ہوتا ہے ذرا مہارت سے پائے لینے کا. تو پائے جانے کا مفہوم ہے. ویسے جو ہماری ثقافت ہے نا وہ بھی اسی سے ہوتی ہے. ثقافت میں بھی شاید تھوڑا سا مہارت کا رول ہوتا ہے. تو جہاں کہیں بھی وہ ہوں گے، مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جہاں بھی وہ ہیں ان کے اوپر محکومی اور ذلت تھوپ دی گئی ہے. اب وہ کہاں کہاں ہے ویسے یہ بھی نا صحیح پتہ نہیں، کیونکہ 12 قبیلے تھے پریکٹیکلی. اس وقت اب 2 ہی قبیلے موجود ہیں ان کے، باقی کے 10 پتہ نہیں کہاں گئے، مر کھپ گئے یا پھر کنورٹ ہو گئے. تو دنیا میں کہیں بھی ان پہ محکومی تھوپ دی گئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اس کی جو بنیادی مین وجہ ہے، کچھ تو آگے بھی آئے گی، مین وجہ یہ ہے کہ جو رسول کی قوم جب اس کا انکار کرتی ہے تو اس پر عذاب آ کے رہتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انکار کر دیا، اپنے طور پہ ان کو قتل کر دیا، تو ان کے اوپر اب عذاب آنا ہی تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جب کوئی نبی رخصت ہوتا ہے، ہجرت کر جاتا ہے، اس کے بعد عذاب شروع ہو جاتا ہے. تو ان کا عذاب کی نیچر ذرا ڈفرینٹ تھی. ان کا عذاب کنٹینیوڈ ہے، اور آخری اس عذاب کی جس کو قسط کہتے ہیں وہ تب ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے. تو ان کے اوپر اب یہ عذاب ہے. اور یہ ابھی ہٹلر نے جو کچھ کیا 60-70 سال پہلے وہ سب کو معلوم ہے. الا بحبل من اللہ، یہاں اب حبل کا مطلب معاہدے سے ہے، مگر یہ کہ ان کو سہارا حاصل ہو اللہ کی طرف سے، ان کو عہد ہو، ان کا کوئی معاہدہ ہو اللہ کے ساتھ. مطلب یہ کہ اللہ والوں کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کی کسی حکومت کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہو جائے اور وہ ان کو پروٹیکٹ کر لے. وحبل من الناس، یا یہ اس اور کا ایکچولی یہاں مفہوم ہے یا کے تحت لوگوں کے ساتھ معاہدے کا. تو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کو ایکچولی اس کے بعد کبھی حکومت نصیب نہیں ہوئی، وہ ہمیشہ محکومی میں رہے. اور اگر کبھی انہیں حکومت ملی ہے جیسے آج کل بھی ملی ہوئی ہے، تو اس میں اصل میں ان کو جو پروٹیکشن ہے وہ امریکہ اور یورپ کی طرف سے ملی ہوئی ہے. اگر امریکہ اور یورپ اپنی پروٹیکشن کھینچ لیں تو وہ بائی اٹ سیلف وہ سسٹین نہیں کر سکتے گورنمنٹ. مطلب پاکستان ایک ملک ہے، ٹھیک ہے، پاکستان پہ یا انڈیا پہ انگریزوں نے قبضہ کر لیا، پھر وہ چلے گئے. تو پاکستان اپنے آپ کو اتنے سالوں سے اس نے سسٹین کیا ہوا ہے، تو اپنی وجہ سے کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کو دیا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں انڈیجنس طور پہ اس نے اپنے آپ کو سسٹین کیا ہوا ہے. چائنا نے اپنے آپ کو سسٹین کیا ہوا ہے تو انڈیجنس کیا ہوا ہے، انگلینڈ نے کیا ہوا ہے، فرانس نے کیا ہوا ہے، سعودی عرب نے کیا ہوا ہے.
ان جنرل بہت سارے ملکوں نے کیا ہوا ہے، مگر اسرائیل کی جو سسٹیننس ہے وہ اس کے سہارے ہے۔ آج امریکہ اور یورپ اپنی وہ حمایت پیچھے کھینچ لیں، جو ان کو وہ پیسے بھی دیتے ہیں، اسلحہ بھی دیتے ہیں، ہر ان کے خلاف جو قرارداد آتی ہے اس کو ویٹو کر دیتے ہیں، تو ان کے ارد گرد جو عرب ممالک ہیں وہ اسرائیل کا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، باء یبوء کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، لوٹنا، اور پھر اس میں مفہوم آ جاتا ہے حقدار ہونے کا، اور وہ حقدار ہوئے اور وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کے، وہ کما کے آئے اللہ کا غضب۔ اسی وجہ سے جو سورہ فاتحہ میں آتا ہے مغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم، تو غیر المغضوب علیہم میں یہ یہودی مراد ہے، کیونکہ یہ اللہ کا غضب لے کے آئے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر تھوپ دی گئی مسکنت۔ مسکنت سکون سے ہے، مسکینی، مسکین وہ ہوتا ہے جو ہل جل نہ سکتا ہو، ایک تو ہوتا ہے نا فقیر جو غریب ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مسکین وہ ہے جس پر کیپیسٹی بھی نہیں ہوتی، یعنی فقیر کے ہو سکتا ہے پیسے نہ ہو لیکن اس کو بھی آپ مدد کر دیں، بعد میں اس کو نوکری لگ جائے تو وہ محنت مزدوری کر سکتا ہے، مسکین کچھ کر نہیں سکتا، تو ان کے اوپر مسکنت تھوپ دی گئی، مسکینی ان کے اوپر تھوپ دی گئی ہے، پست ہمتی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، اور تھوپ دی گئی ان کے اوپر ذلت جہاں کہیں بھی وہ ہیں، سوائے اس کے کہ ان کو سہارا ہو اللہ کے ساتھ کسی عہد کا اور لوگوں کے ساتھ کسی عہد کا، اور وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر، اور تھوپ دی گئی ان کے اوپر پست ہمتی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کی آیتوں کا کون سا انکار کرتے ہیں؟ وہ ضروری نہیں کہ قرآن شریف کا، وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ اپنی کتابوں کا بھی انکار کرتے ہیں۔ کیسے انکار کرتے ہیں؟ کہ کتاب کچھ کہتی ہے، عمل وہ کچھ اور کرتے ہیں۔ تو جیسے وہ کتاب کا انکار کرتے ہیں، آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان پر یہ تھوپا گیا۔ اگر ہم بھی اپنی کتاب کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے اور اس کے احکامات کا زبانی یا عملاً انکار کریں گے تو ہمارے بھی یہی سزا ملے گی۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، یہ بھی ایک ان کی انتہائی ڈٹائی اور سرکشی کی انتہا تھی کہ اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیتے تھے اور پھر اس پر فخر کرتے تھے کہ ہم تو ایسے لوگ ہیں، ہم تو ایسے چہیتے ہیں اللہ کے کہ ہم نے تو اللہ کے نبیوں کو بھی قتل کر دیا اور دیکھو ہمارا کچھ نہیں ہوا۔ ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے معصیت کی، انہوں نے گناہ کیا، اطاعت سے نکل گئے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ یعتدون اسی سے جس سے عدوف تھا، اس کا جو باب افتعال ہے پھر اس کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کرنا، اور انہوں نے زیادتی کی، حد سے آگے بڑھے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھنے والے رہے ہیں۔ اور بغیر حق قتل یعنی قتل کرنا ویسے ہی غلط، ناحق قتل کرنا بہت غلط، اوپر سے یہ حرکت کہ انبیاء کو قتل کر دیں، تو پھر اس کا یہ نتیجہ نکلنا چاہیے تھا کہ ان کے اوپر ذلت ہی تھوپ دینی چاہیے تھی۔ اور یہ جو انبیاء کو قتل کرنا ہے، اس کے فخریہ کارنامے ابھی بھی ان کی کتابوں میں ویسے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ تواریخ ہے، کرونیکلز، اس میں حضرت زکریا کا قصہ لکھا ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ by the order of the king they stoned him to death، یہ اللہ کے نبی تھے۔ پھر یہ مرکز جو ہے مارک، اس میں حضرت یحییٰ کا قصہ لکھا ہوا ہے، وہ ایک رقاصہ کی فرمائش پہ بادشاہ نے ان کو قتل کر دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام انہیں منع کرتے تھے اپنی حرکتوں سے، تو یہ پھر قتل کر کے تو ان کا سر جو ہے وہ ایک تھال میں ڈال کر لے آئے۔ پھر یہ ایون یہ انجیل متی ہے، میتھیو، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی ان کا یہ خیال تھا کہ ایز ود جیسس دے آل آنسرڈ کروسیفائی ہم، یعنی وہ جو رومی بادشاہ تھا اس کے بعد جا کے انہوں نے فیصلہ یہودی کرتے تھے اور پھر وہ امپلیمنٹ رومی بادشاہ کرتا تھا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کرایا اپنے خیال میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، تو یہ ان کی حرکتیں تھیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر پست ہمتی اور ذلت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھوپ دی گئی۔